ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا ذکر ہی تسکین ہے زندگی کے لیے. دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی، دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی، یقین کی شمع ہی سب کچھ ہے روشنی کے لیے. میں کیوں جہاں میں کسی اور کی طرف دیکھوں، میں کیوں جہاں میں کسی اور کی طرف دیکھوں، خدا کی ذات ہی کافی ہے دوستی کے لیے. خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا ذکر ہی تسکین ہے زندگی کے لیے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات آپ اپنے بندوں کو ایک بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ میرے بندو، جو تم میں سے نیکی اختیار کرنے والا ہوگا، جو تم میں سے تقوی والی زندگی اختیار کرنے والا ہوگا، جو تم میں سے میری فرما برداری والی زندگی گزار کر میرے پاس آنے والا ہوگا، میں اس بندے کا سرپرست بن جاؤں گا. سرپرست کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست کہتے ہیں کسی کی ضروریات کا کفیل بن جانا، کہ میں اس کی ضروریات کا کفیل ہوں. جیسے باپ اپنے بچے کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے، کہ اپنے بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باپ ہمہ وقت تیار رہتا ہے، اور اس کی صحت سے متعلق ہو، وہ ضروریات اس کے لباس سے متعلق ہو، وہ ضروریات اس کے لین دین کے متعلق ہوں، جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب میں کفیل اس کا
باپ ہوا کرتا ہے جو کہ اپنے بچے کا سرپرست ہے. تو سرپرستی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان بے فکر ہو جاتا ہے. جیسے ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں. دوسرا بچہ کہتا ہے اچھا تم حج پہ جا رہے ہو, کیا تم نے ٹکٹ کروا لی ہے؟ کیا تم نے مکہ مکرمہ میں اپنے لیے ہوٹل بک کروا لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے لیے احرام کی چادریں خرید لی ہیں؟ کیا تم نے اپنے لیے وہاں ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر لیا ہے؟ اب یہ سارے سوال ایک بچہ دوسرے بچے سے کر رہا ہے, اور ان سب کے جواب میں وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے تو ہوٹل بک نہیں کیا, میں نے تو احرام کی چادریں نہیں خریدی, میں نے تو کچھ نہیں کیا. اور آخر میں وہ صرف یہ جواب دیتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. اب یہ اس ایک جواب کے اندر سارے جواب آ گئے کہ میری ضروریات کا کفیل میرا والد ہے اور وہ میرے ساتھ ہے, مجھے کس چیز کی فکر. تو رب العالمین اپنے بندوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میرے بندو تم نیکی والی زندگی پہ آ جاؤ, گناہوں کو چھوڑ دو, پرہیزگاری والی زندگی تم اختیار کر دو, تمہارا سرپرست میں بن جاؤں گا, تمہاری دستگیری کرنے والا میں بن جاؤں گا, تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا میں بن جاؤں گا, تمہارے الٹے کاموں کو سیدھا کرنے والا میں بن جاؤں گا. صرف تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی گناہوں بھری زندگی چھوڑ دو, تم ہجرت کر لو گناہوں سے نیکی والی زندگی کی طرف. اور تمہارا رب کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ نیک لوگوں کا سرپرست بن جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ یقین دلاتے ہیں کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست بن جاتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کی ہسٹری قرآن کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک دمکتی اور چمکتی رہے گی کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے تھی, اور ان کی کفالت کے اندر وہ پرورش پا رہی تھی. تو انہوں نے اپنے کمرے کے اندر ان کو رکھا اور کمرے کے باہر سے تالا لگا کر کہیں کام پہ چلے گئے. جب کام سے واپس آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی اور پریشانی اندر ہی اندر کھا رہی تھی کہ میں تو اتنی دور آ گیا اور اتنی دیر ہو گئی اور مریم کو میں نے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا, بنے گا کیا. جب آتے ہیں تو قرآن اپنے دامن میں آج بھی یہ تقریر ان کی محفوظ رکھتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام واپس آئے اور آ کر انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو کھول کر دیکھا کہ بے موسم پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, بے موسم پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا, اس کے پھلوں کا ڈھیر اس کے کمرے کے اندر پایا. فرمایا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہاں بند کمرے میں, یہاں ہر طرف سے راستے بند ہیں, آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے, بے موسم پھلوں کا ڈھیر کہاں سے لگ گیا؟ یہ تو اس موسم کے پھل بھی نہیں ہے جو تیرے پاس موجود ہیں. کہنے لگی قالت هو من عند اللہ, یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, یہ میرے اللہ نے میرے لیے پھلوں کا انتظام اپنے خزانہ غیب سے کیا. تو جب انسان اپنے اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے, نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ پھر کسی مخلوق کو انسان کا محتاج, انسان کو اس مخلوق کا محتاج نہیں رہنے دیتے, بلکہ خود عرش معلی سے ڈائریکٹ اس انسان کے لیے اپنے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام پیدا فرما دیتے کہ میرے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرا رب تیرا کفیل ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ رب تیری کفالت کرنے والا ہے. اور یہی چیز دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو حوصلہ ملا اور پھر اپنے اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلا دیے, مولا اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں تیرا بندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, تجھ سے بیٹا مانگتا ہوں تو مجھے بیٹا بھی عطا فرما دے. جو بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو, وہ مجھے بے موسمہ بیٹا بھی تو دے سکتا ہے. بڑھاپا یہ موسم نہیں ہے بیٹا ملنے کا, لیکن جب دعا مانگی رب العالمین نے ان کو بھی بے موسمہ یعنی بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دی. تو یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں کفیل ہوں تمہارا,
تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہوگی، تمہیں پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنی ہوگی. اور جب تم پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو گے، نہ صرف یہ کہ میں تمہارا سرپرست بن جاؤں گا، بلکہ میں تمہاری آنے والی نسلوں کا بھی سرپرست بن جاؤں گا، تمہاری آنے والی اولادوں کا بھی سرپرست بن جاؤں گا. آج باپ یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاؤں، پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں، بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا جائز بھی ہے، اجازت دیتی ہے شریعت اس چیز کی. شریعت یہ کہتی ہے اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائیں، فقیر اور غریب چھوڑ کر نہ جائیں کہ ایک آدمی سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور اولاد جو ہے وہ در بدر کی بھیکاری بن جائے. ایسا کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے اپنی اولاد کو بھی مالدار چھوڑ کے جاؤ، اللہ کی راہ میں بھی خوب خیرات کرو. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہے شریعت کہ اپنی اولاد کے لیے اگر تم چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر جاؤ. اپنی اولاد کے لیے خود جو تم نیکیاں کرو گے یہ بھی تمہاری اولاد کے کام آئیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے. سورۃ الکہف جو ہمیں جمعے والے دن پڑھنے کا حکم ہے، اس سورۃ الکہف کے اندر یہ پورا قصہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی کے اندر گئے اور اس بستی والوں سے جا کر انہوں نے کھانا مانگا. مہمان تھے، ظاہر ہے مہمانوں کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں تھا، اور یہ اس زمانے میں رواج بھی تھا، جس بستی میں جاتے تھے وہ لوگ ان کی اکرام کیا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے. انہوں نے کھانا مانگا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، ہمیں بھوک لگی ہے. تو وہ بستی والے ایسے تھے کہ انہوں نے بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی بستی کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سے، پوری دیوار کو دوبارہ مرمت کر کے اچھی طرح اس کو مضبوط کر کے دوبارہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ بستی والے تو اتنے بے رخے سے لوگ ہیں، ہم نے ان سے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور آپ اس کام پر اجرت بھی طلب کر سکتے تھے، ان سے مزدوری لے سکتے تھے، لیکن آپ نے مزدوری نہیں لی بلکہ مفت میں ان کی دیوار کو بنا دیا، اور ان کی دیوار کو بنا کر آپ آگے چل رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا وہاں پر وہ بھی قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا، اور وہ خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا. اگر آج وہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ لوگوں کے ہاتھ میں لگ جاتا اور وہ ان یتیم بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا، وہ بیچارے محروم ہو جاتے اور ان کو اس چیز سے کچھ بھی حصہ نہ ملتا. اور یہ جو یتیم بچے تھے ان کا والد ایک نیک آدمی تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کا باپ نیک تھا، وہ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اللہ اپنے 2 نبیوں کے ذریعے سے ان کے مال کا حفاظت کا انتظام اپنے خزانہ غیب سے پیدا فرما رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے باپ کی نیکی اپنی اولاد کے کام آ رہی ہے، ان کے باپ کی نیکی اپنی اولاد کے کام آ رہی ہے. آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن صرف نیکی والی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ نیکی کی زندگی نہ صرف ہمارے کام آئے گی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے گی، ہمارے بچوں کے بھی کام آئے گی. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ہمارے تقوی کی وجہ سے، ہماری پرہیزگاری کی وجہ سے، ہماری فرما برداری والی زندگی کی وجہ سے اللہ ان کو بھی رزق عطا فرمائیں گے. ہمیں تو اس سے راحت ملے گی، ہمیں تو اس سے سکون ملے گا، لیکن ہماری نسلوں کو بھی اللہ اس سے سکون عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہوا کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، بڑی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقوی والی زندگی گزاری اور اتنی فرما برداری والی زندگی گزاری، اتنی عمدہ زندگی گزاری کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال کا وقت جب ہوا تو کسی نے کہا حضرت جتنے آپ سے پہلے حاکم تھے، بادشاہ تھے، آپ بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن وہ اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں دینار جائیداد چھوڑ کے گئے، لاکھوں دینار چھوڑ کے گئے، اور آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے. آپ کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دے کے جا رہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا، فرمایا میں نے اپنی اولاد کو نیکی کا تحفہ دیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو نیکی کا تحفہ دیا ہے، اور اگر میری اولاد نیک رہی تو اللہ ان کے لیے انتظام اپنے خزانے غیب سے پیدا فرما دیں گے.
اور اگر یہ گناہوں میں لگ گئے، اگر یہ نافرمانی والی زندگی میں لگ گئے، تو پھر میں ان کے گناہوں میں ان کا معاون اور مددگار نہیں بننا چاہتا، اور اگر یہ تقوی والی زندگی پر رہے تو پھر میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی اولادوں کا سرپرست بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے 11 بیٹے تھے، اور 11 بیٹے اس آنے والے بعد کے آنے والے حاکم کو اس علاقے کے اندر گورنر بنانے کے لیے کسی آدمی، اچھے آدمی کی ضرورت تھی۔ اس نے دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں سے زیادہ قابل اس کو کوئی نہیں ملا، تو اس نے ایک بیٹے کو گورنر لگایا، پھر دوسرے کو لگایا، پھر تیسرے کو۔ 11 صوبوں کے بیٹے، 11 صوبوں کے گورنر لگ گئے، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو تقوی تھا اللہ نے ان کی اولاد کے بھی استعمال میں لائے، اور اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھایا کہ عمر بن عبدالعزیز نے تقوی والی زندگی اختیار کی تھی، میں نے ان کی اولاد کو بھی نواز دیا، اور ان کی اولاد کی بھی میں نے سرپرستی کرتے ہوئے 11 صوبوں کے ان کو گورنر بنا دیا، 11 صوبوں کے گورنر۔ اور پھر اس کے برعکس وہ لوگ، حشام بن عبد الملک اپنی اولاد کے لیے 1 لاکھ دینار چھوڑ کے گیا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بیٹوں کو لوگوں نے دیکھا اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنی اللہ کی نافرمانی کے اندر مال کو اتنا اڑایا کہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتا ہوا حشام بن عبد الملک کا بیٹا نظر آتا ہے۔ اور ان کے برعکس حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف 10 دینار چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے 11 بیٹوں کے لیے، اور پھر بھی اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کے ایک بیٹے نے ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ گھوڑا اللہ کی راہ میں مجاہدین کو خیرات کیا تھا۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ سرپرستی فرماتے ہیں، لیکن اس رب کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں گناہوں کی زندگی سے تائب ہو کر نیکیوں والی زندگی کی طرف آنا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نظروں کو جھکانا سیکھ لیں گے، ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق حلال کھانا شروع کر دیں گے، ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زبان کی حفاظت شروع کر دیں گے، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پیارے حبیب کی اتباع والی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے خزانہ غیب سے رزق کے بھی انتظام پیدا فرمائیں گے، اور ہماری سرپرستی بھی فرمائیں گے۔ کہتے ہیں نا، تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے میں شرماتا ہوں۔ تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے میں شرماتا ہوں۔ ارے ہاتھ پھیلانے میں، ارے ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، لیکن شرم اتنی ہے کہ میں بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ جب میں بندہ تیرا کہلاتا ہوں پھر میں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، مجھے اس سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ بندوں کا محتاج نہیں رہنے دیتے جب یہ بندہ اپنے مالک سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی کو اپنی زندگی کا اسوہ بنا لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہیں کہ میرے بندے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تیرا اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہوا کرتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت، بادشاہ نے محل بنانا تھا، اس نے کہا کہ یہاں سے دیکھو میرے محل کے لیے جگہ خالی کرو، دیکھا ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ اب بوڑھی عورت کی جھونپڑی، انہوں نے کہا اٹھا لو اس کو، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کہیں بھی جا سکتی، میں تو ادھر ہی رہوں گی۔ بادشاہ کے کارندے چلے گئے، وہ عورت بھی بے فکر ہو کر چلی گئی، کسی کام سے گئی تھی، جب واپس آئی تو آ کر اس نے دیکھا کہ جناب بادشاہ کے بندے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی جھونپڑی کو گرا دیا، محل بنا دیا، اور محل بنانے کے بعد وہ اب اس کے اندر اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہے۔ تو بوڑھی عورت جب دیکھتی ہے تو دیکھ کر فوراً آسمان کی طرف نظریں اٹھاتی ہے، کہتی ہے مولا میں تو یہاں نہیں تھی لیکن میرے مالک تو یہاں تھا، میں تو یہاں نہیں تھی لیکن تو یہاں تھا،
میرا تو تعلق تیرے ساتھ ہے، اور میں اس وقت موجود نہیں تھی، میری غیر موجودگی میں انہوں نے میری جھونپڑی کو اٹھا دیا، اپنا محل بنا دیا۔ مولا میں نہیں تھی لیکن تو یہاں تھا، میرا تو تعلق تیرے ساتھ تھا، ان کا محل کیسے بن گیا؟ یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ یہاں جب اس بوڑھیا نے اتنی بات کہی اور کہہ کر اپنے مالک کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ادھر اس کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور ادھر اس محل کی چھت زمین پہ آ جاتی۔ دنیا والوں کو اللہ دکھاتے ہیں کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے پھر اسے لوگوں کے پاس اپنی درخواستیں لے کر نہیں جانا پڑتا، بلکہ اپنے اللہ کے دربار پہ خود اپنی درخواست کو وہ پیش کرتا ہے اور خود اس کے اوپر رب العالمین عمل درآمد کرتے ہیں اور اس کے مسائل کو اپنے خزانے غیب سے اللہ حل کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کا سرپرست بھی ہوں، میں اپنے بندوں کا کفیل بھی ہوں، میں اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی کے چند لمحات دیے ہیں، اس کے اندر زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، لیکن ہم اپنی من چاہی زندگی گزار کر کیا کریں گے؟ اپنے رب چاہی زندگی گزار لیں، من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں۔ جو من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے گا، اللہ رب العزت کی مدد کے اور نصرت کے فیصلے اس کے لیے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنی زندگی اپنے رب کے حکموں کے مطابق کر لیں، اپنے پیارے حبیب کے طریقوں کے مطابق کر لیں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ ہماری نیکی کو ذخیرہ کر کے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس سے نوازیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔